السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، درس کا عنوان ہے مومن کی طرز زندگی، یعنی ایک مومن کی زندگی کس طرح کی ہو، کیسے گزرے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، ایک لفظ ہے ایمان۔ کوئی بھی مرد یا عورت اگر ایمان کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، مان لے، تو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایمان کیا ہے اور کن چیزوں کے اقرار کرنے اور ماننے کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت مومن ہو سکتے ہیں، اس بارے میں اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جائیں تو ایک حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان، تو ایمان کی تعریف میں وہی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ کہا جبریل علیہ السلام نے، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، او کما قال علیہ السلام۔ کہا کہ ایمان نام ہے 6 چیزوں کے اقرار کرنے کا، ان پر ایمان لانے کا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر میں جو بھی اچھا یا برا معاملہ ہو اس پر ایمان لانا کہ یہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ان 6 چیزوں کو جو مان لے،
ان پر پکا یقین کر لے، ان کا اقرار کر لے، اب وہ مومن ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی مومن کسے کہتے ہیں؟ تو کبھی بھی یہ لگے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں، تو کم سے کم ہم تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ان 6 چیزوں پر ویسے ہی ہم نے ایمان لایا ہے جیسا کہ ایمان اللہ کو پسند ہے، انشاءاللہ ہم مومن ہیں۔ اگر ویسا ہے تو مومن ہیں۔ اب ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں خود اس سوال کے جواب کے لیے پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں قرآن مجید میں جب میں نے تلاش کیا تو اللہ نے مومنوں کی صفت، یعنی ایک مومن کیسا ہو، اس تعلق سے مکمل ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو سورت پارہ نمبر 18 میں ہے۔ کہاں ہے؟ پارہ نمبر 18 میں ہے، جس کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو صفتیں، یہ فین بند کر دیجئے۔ اس سورت کے اندر تقریباً 10 یا 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ وہ صفات جن کے اندر بھی ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کہا کہ وہ مومن ہیں اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ پڑھیں، اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے لفظ قد استعمال کیا ہے۔ شیخ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ عربی زبان میں جب کسی ورب کے اوپر، فعل کے اوپر قد کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی بالکل پکا ہو جاتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ جو 6 چیزیں ہم نے بتلائیں، ان 6 چیزوں کا جس نے بھی اقرار کیا، اس پر ایمان لایا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، تو وہ مرد اور عورت کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ آخری میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، میں ابتدا میں اشارہ کر دوں۔ ہمارے یہاں کامیابی کیا سمجھی جاتی ہے؟ کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو سماج کا کامیاب آدمی ہے، کسی کے پاس پراپرٹیز ہیں تو ہمارے سماج میں کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ہم آپس کی مجلس میں جب باتیں کرتے ہیں، چاہے مرد یا عورتوں کی مجلس ہو، تو یہی باتیں ہوتی کہ دیکھو فلاں کے پاس جو ہے بڑا مال ہے، بہت بڑی تجارت ہے، بڑا کاروبار ہے، زمین جائیداد ہے، اس کے بعد وہ بڑا کامیاب ہو چکا ہے، اس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ وہ کامیابی ہے، لیکن وہ ایسی کامیابی ہے، اگر اس کامیابی میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، تو وہ کامیابی دنیا میں زیرو ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اب ایک آدمی، مالدار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جسے اللہ نے خوب مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اللہ نے اسے توفیق بھی دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اللہ کے دین پر خرچ کر رہا ہے، علماء اہل علم پر خرچ کر رہا ہے، اپنی عبادات پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ ایمان والا اور یہ مالدار اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک ایمان کا دعوے دار ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا ہے، تو ایسا مومن کیا ہے؟ اس کا مال اس کے لیے زیرو ہے دنیا کے اندر۔ قد افلح المؤمنون، کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں مراد وہ ایمان والے ہیں جو 6 چیزوں پر ایمان لائے، اور کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آخرت میں 2 باتیں ہیں، یا تو انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ انتہا ہے۔ کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ناکامی کی صورت میں اللہ رب العالمین اپنے عذاب اور اپنی تیار کردہ جہنم میں بندے کو داخل کرے گا، دعا کریں اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ کہا اللہ نے قد افلح المؤمنون،
تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب یہ کامیاب لوگوں کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے. مومن کی زندگی کیسی ہو اس کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. کہا اللہ نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آج فجر میں لاکھی مسجد میں اسی موضوع پر درس تھا میرا کہ کامیاب وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں خشوع سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنے ذہن، اپنے دل اور پورے جسم کے ساتھ حاضر ہو کر کے نماز پڑھے، یہ خشوع ہے. اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی حرکتیں ہیں نماز میں، چاہے وہ رفع الیدین ہو، ہاتھ کا باندھنا ہو، رکوع میں جانا ہو، رکوع سے اٹھنا ہو، دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان اور دوسرے سجدے کے بعد کا بیٹھنا، ان تمام چیزوں میں انسان بالکل اطمینان اختیار کرے، جلدی جلدی نماز نہ پڑھے. یہ خشوع کے خلاف ہے. آپ کو ایک قول سناتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس قول کو نقل کیا ہے. ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. چلے ایک سوال ہے، یہ میری عادت ہے، میں ایسی درس دیتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں آپ سے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا جاتا تھا صحابہ کے دور میں یا بعد کے دور میں؟ ان کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ جیسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ اسامہ جو ہے حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سب سے محبوب ہیں، ٹھیک ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو بتائیے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمر میں برکت دے میرے بھائی، آمین. اللہ کے نبی کے رازدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتوں میں ایک بڑی بات، منافقوں کا نام جو ہے سیدنا حذیفہ کو بتایا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نماز جنازہ میں جاتے تو وہاں دیکھتے کہ حذیفہ ہیں کہ نہیں، اگر رہتے تو پڑھتے، نہیں ہوتے تو آہستہ سے وہاں سے چلے جاتے. تو رازدار رسول کہا جاتا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے. اس کے بعد اس سے ملے اور کہا کتنے سال سے تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. کہا کہ اگر تمہاری نماز کا یہی طریقہ رہا تمہاری پوری زندگی بھر، تو جب تمہاری موت ہوگی تو تمہاری موت اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہوگی. 40 سال اس نے نماز پڑھی اور کہا کہ تمہاری ایک نماز بھی ممکن ہے اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں خشوع نہیں تھا. ظاہری طور پر خشوع کے جو اسباب و علامتیں ہیں، نماز میں اطمینان، سکون، یہ چیز نہیں تھی. اور ایمان کی یہی علامت ہے اور مومن کی یہی طرز زندگی ہے، چاہے وہ تنہا نماز پڑھے یا باجماعت نماز پڑھے، اس کی نماز فرض ہو یا نوافل ہو، وہ بڑے اطمینان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ عبادتوں میں مومن کی طرز زندگی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اور میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع آئے تو آئے کیسے؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بہتر رشتہ داریاں اور تعلقات مسجد کے باہر جوڑ کے رکھے ہیں. نماز ختم ہوتی تیر کی طرح نکل کے مسجد سے باہر جاتے ہیں. ایسا گویا کہ اللہ سے بہتر تعلقات مسجد کے باہر ہے ہمارے پاس. ہو گئی نماز ختم، چلے گئے نا. یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اذکار پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آپ باہر کا راستہ لیتے تھے. یہ صحابہ اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے، اٹھ کر کے کہیں نہیں جایا کرتے تھے. اب نماز میں خشوع آئے تو کیسے آئے؟ ایک ہی طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے، جب بھی آپ کھڑے ہوں آپ اس حدیث کو یاد کریں. یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، حدیث جبریل، اس میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ کہا
الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہا کہ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خشوع ایسے ہی آئے گی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم یہ گھر سے ارادہ کر کے آئیں کہ ہم اپنے رب سے، اپنے مالک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین کپڑا پہنے، اچھی سی کوئی خوشبو لگا کر کے مسجد آئیں، نماز میں جب آئیں تو بالکل وقار، اطمینان، سکون سے آئیں۔ یہ مومن کی طرز زندگی ہے، بالکل اطمینان و سکون سے آئیں۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو آپ کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، کسی عام انسان کے آگے نہیں۔ معلوم ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، بات آئی ہے تو بتا دوں، شاید اس سے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم بڑی آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ یہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا، کیا ہوتے ہیں؟ دنیا۔ اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے۔ کبھی ان جہانوں پر غور کیا ہے؟ ہم تو خالی انسانوں کی دنیا جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دو چار دنیا گنا دوں۔ انسانوں کی دنیا الگ، اسی دنیا میں جناتوں کی دنیا الگ، فرشتوں کی دنیا الگ، چار پیر پہ چلنے والے جانوروں کی دنیا الگ، پیٹ کے بل رینگنے والے جانوروں کی دنیا الگ، پانی کے اندر بہنے اور رہنے والے جانوروں کی دنیا الگ۔ اب آپ غور کیجئے، پہاڑوں کی دنیا الگ، درختوں کی دنیا الگ، سمندروں کی دنیا الگ۔ ساری چیزوں کو جب آپ غور کریں گے ایسے، تب معلوم ہوگا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس کے سامنے ہم عبادت کے لیے آئے۔ ہم تو خالی کہہ کے گزر جاتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے۔ کبھی ان جہانوں پر غور کیجئے کہ انسانوں کی دنیا الگ، جانوروں کی، فرشتوں کی، جناتوں کی، الگ الگ مخلوقات ہیں۔ آپ جب غور کریں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی عبادت کے لیے جو ہم آ رہے ہیں، تو یہ احساس اگر ہو جائے دل میں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، رب کے سامنے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہم اپنی مسجد کے باہر رکھ کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ یہاں رب العالمین سے ملاقات کا وقت ہے۔ میں جب سجدے میں جاؤں، سبحان رب العالی میری زبان سے نکلے، در حقیقت میں اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے چپکے چپکے بندہ باتیں کرتا ہے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری ذہن میں ہوں گی تو ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا اور ہماری عبادت بڑی بہترین اور پختہ ہوگی۔ تو مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ مومن عبادتوں میں خشوع اختیار کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن کی طرز زندگی ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ مومن کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کا تعلق اس کی آخرت سے نہ ہو۔ یہ آپ اصول سمجھ لیجئے۔ مومن کی زندگی یہی ہے کہ اس کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لے۔ اب مثال کے طور پہ ہم وقت کی بربادی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہیں لوڈو کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں گیم بیٹھ کر کے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری خواتین گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی سیریلز دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں، موبائل پر ڈرامے دیکھنے میں لگے ہوئے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، مومن ہونے کی یہ علامت نہیں ہے، کیونکہ مومن کی صفت ہی یہی ہے کہ اس کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے جائے، اللہ کی جنت کو حاصل کر لے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو ہیں یہ ادھر ادھر کی چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ کر کے اللہ والا بنا کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں جب حدیث کی کتابوں کو تو آپ کو وہ روایت ملے گی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بہترین مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے
کہ وہ بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے میرے بھائی. مومن کا ہر عمل، مومن کھانا کھانے بیٹھے تو اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو اللہ کی اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. کھانے کے بعد جسم میں جو طاقت آئے گی اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یعنی مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو جو ہے بس اس بات کی ہی دعوت دیتا ہے اور اس بات کی ہی وضاحت کرتا ہے کہ میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لے جاؤں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے جاؤں. بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتے، واہیات چیزوں میں نہیں پڑتے، وقت کی بربادی نہیں کرتے، وقت کی قدر کرتے. آپ دیکھیں نا، قرآن پڑھیں، سورۃ العصر کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے. کون انسان؟ جو اس زمانے کی قدر نہیں کرتا، جس کو اللہ نے موقع دیا، مہلت دی، وقت دیا، لیکن اس کی قدر نہیں کی. لیکن اس کے برعکس کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن بندہ ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا. یہ عمل وقت کو صحیح استعمال میں لاتے ہوئے، ایمان لانے کے بعد بندہ عمل کر لے جائے. اور عملوں میں سے 2 عمل کی مثال دی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کر کے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے. کیونکہ مومن کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ وقت میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ نکل گیا تو دوبارہ یہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سارے لوگ مشورہ کر کے گھڑی کے کانٹے کو دوبارہ 12 پر لے جائیں اور کہیں کہ ابھی دن کے 12 بج رہے ہیں؟ کوئی اس چیز کو تسلیم کرے گا؟ نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ دل تسلیم کرتا ہے، نہ لوگ اس کو ماننے والے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. مومن اس بات کو جانتا ہے کہ میری زندگی کا جو طرز ہو وہ یہ ہو کہ میں ہر قسم کی واہیات، فضول اور بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لوں، بچا لوں، اور اس وقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤں، اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤں. کہا اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو زکوٰۃ کا فریضہ فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. جی ہاں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا ذکر ہے. اصل اس سے پہلے نماز کا ذکر ہوا، اب یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، مومن کی زندگی 11 چیزوں کے درمیان گھوم پھر کر کے آتی ہیں. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں یا ہماری خواتین ہوں، اپنی زندگی میں آپ جتنا پڑھ لیجئے، جتنی تعلیم حاصل کر لیجئے، اگر 11 چیزوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا اسلام اور آپ کا ایمان بہتر ہو سکتا ہے. وہ 11 چیزیں، پہلے اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج، اور 6 ارکان ایمان. یہ 11 چیزیں آپ جب اپنی زندگی میں لے آئیں گے، ان کا علم حاصل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تب آپ کا اسلام و ایمان بہتر ہوگا، تب آپ کی زندگی ویسی گزرے گی جیسی اللہ رب العالمین کو پسند ہے. کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اب اس آیت کو تھوڑا سا کشادہ اگر کر لیں تو اللہ نے ہم پر جتنی چیزیں فرض کی ہیں ان تمام فرائض کی پابندی، اور اللہ نے جتنی چیزوں سے روکا ہے ان تمام سے رک جانا ہی اصل میں ایمان ہے. یہی مومن کی طرز زندگی ہے کہ مومن اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، مومن اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے، جو واجب کیا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے. اور وہ تمام چیزیں چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، مومن کی طرز زندگی یہی ہے کہ ان چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے. 2 باتیں یہاں جتنے ایمان والے ہیں آج ان 2 باتوں میں اپنی اصلاح کر لیجئے. آپ آج سے گٹکا کھانا چھوڑ دیجئے
اور داڑھی کاٹنا چھوڑ دیجئے. یہ مومن کی طرز زندگی صرف سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مردوں سے کہتا ہوں گٹکا کھانا چھوڑ دیجئے. گٹکا کھانا حرام ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ مکروہ ہے تو میں یہ نہیں مانتا. اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. اب سارے عقل والوں سے میرا ایک سوال ہے, گٹکا پاکیزہ چیز ہے؟ ایمانداری سے بولنا, کیا کہتے ہیں؟ گٹکا پاکیزہ چیز ہے؟ کیسی چیز ہے؟ خبیث چیز ہے. وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ جو چیز آپ کے جان لینے کے قابل ہو جائے اور جس کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بڑی بیماری ہو جائے, اس کے حلت کا یا مکروہ ہونے کا فتویٰ آپ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ مومن کی طرز زندگی اختیار کیجئے, آج سے اس حرام شے سے توبہ کر لیجئے. دوسری چیز, داڑھی کاٹنے سے. داڑھی کاٹنا ناجائز ہے. ناجائز ہے. کیوں؟ آپ پوری احادیث کی کتابوں کو کھنگال لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی کے آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کبھی بھی اس کو نہ کاٹا, نہ کترا, نہ اس میں کوئی ڈیزائن بنائی, نہ اس میں کوئی شیپ بنایا. اور یہ واحد شے ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے چہرے پر آئی اور آپ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک میں گئی. میرے بھائیوں, فیصلہ کیجئے. انشاءاللہ چھوڑ دیں گے آج سے داڑھیاں؟ کہیے چھوڑ دیں گے. میرے لیے نہیں, اللہ کے لیے. کس کے لیے چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے لیے. چھوڑ دیجئے, چھوڑ دیجئے. اللہ کے لیے آپ ایک مرتبہ چھوڑ کے دیکھیے نا, تب آپ کو محسوس ہوگا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور یہ گٹکا کھانا چھوڑ دیجئے بھائی, ہمارے نوجوان خاص کر کے اور ہمارے بزرگ بھی. یہ شے بڑی غلیظ شے ہے جو آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ مارتی ہے. اور ایسے ہی میری جو ایمان والی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, انہیں بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو اختیار کیجئے. آپ پردہ شروع کیجئے اور پردے کو اختیار کیجئے. آج خواتین کے تعلق سے سبحانہ مسجد میں ایک درس تھا, تو میں نے وہاں ایک بات کہی جو میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں اور یہاں موجود تمام افراد کو. آپ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے ان کے ماموزاد بھائیوں سے, ان کے خالازاد بھائیوں سے, ان کے چچازاد بھائیوں سے اور ان کی پھوپھیزاد بھائیوں سے. یہ میری بہنیں سن لے, اللہ نے بے پردگی کو حرام قرار دیا ہے. بے پردگی بے حیائی کا اظہار ہے, اور اللہ نے بے حیائی کو چاہے وہ ڈھکی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو, اللہ نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اس لیے میری بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ ایمان یہی ہے اور مومن کی طرز زندگی یہی ہے, اور ایک مومنہ عورت کی طرز زندگی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے. کہا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جی ہاں, کہا کہ ایمان والے وہ ہے, مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں. یہ ایمان ہے کہ ایمان ہی انہیں اور ایمانی غیرت ہی انہیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ تمام طریقے اور راستے اختیار کیجئے جس کے ذریعہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے. کہا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. ہاں, مرد ہے, اس کی بیوی ہے تو جائز طریقے سے اس سے مل سکتا ہے, یا اس کے یہاں کام کرنے والی, پچھلے دور کی بات ہے یہ, اس کے ہاں کام کرنے والی اگر کوئی لونڈی ہو تو اس کے ساتھ وہ مل سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کہا کہ اس کے علاوہ, بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے, اپنے دل کے سکون و اطمینان کے لیے اور اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے, کہا یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے بلا کسی وجہ, بغیر کسی سبب کے بات کرے, اور کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے جو ہے اس طرح سے عمومی طور پر بات چیت کیا کرے. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے, ڈیٹنگ کے لیے ایپس آ رہے ہیں, وہاں کچھ نہیں بنتا ہے
تو لڑکے لڑکیوں کے نام کی آئی ڈی اور لڑکیاں لڑکوں کے نام کی آئی ڈی بنا کر کے چلاتی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ان سب چیزوں سے. یہ بڑی بے حیائی ہے کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کسی غیر محرم مرد سے یا کسی غیر محرم عورت سے ہمارے بچے بات کرے. یہ بڑی بے حیائی ہے. اور زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہے، زنا قدموں کا بھی ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے حرام چیزوں کو چھوتے ہیں، حرام چیزوں کو ہاتھ دیتے ہیں. آپ کسی غیر محرم بچی کا ہاتھ پکڑ کر کسی پارک میں گھومتے ہیں، یا کوئی غیر محرم بچی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی نوجوان کے گاڑیوں پر آیا جایا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں زنا کے راستے کو ہموار کرنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے. اور مومن کی طرز زندگی یہ نہیں کہ وہ زنا کے راستوں کو ہموار کرنے والی چیزوں میں ہاتھ بھی ڈالے. اللہ اکبر. ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً پلٹ کے اللہ کی طرف آئے. دو لوگ تھے مدینے کے اندر، ایک تھے غامدی قبیلے کی ایک عورت تھی، اور ایک صحابی ہیں معیز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ کبھی گناہ ہو جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے. معیز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا سرزد ہو گیا. اب وہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنے کے لیے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر سامنے آ کے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے. کہا ذرا مائز کا منہ مہک کر کے دیکھو، شراب تو اس نے نہیں پیا ہے. لوگوں نے مہکا، کہا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ہو سکتا ہے تم سے زنا نہ ہوا ہو، تم سے چھوٹی موٹی کوئی حرکت ہوئی جسے تم زنا سمجھ رہے ہو. پھر سامنے آ کر کے کہا نہیں، مجھ سے زنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کی تحقیق کی اور کہا لے جاؤ، جا کر کے معیز کو سزا دو. لوگ لے گئے، آدھے دھڑ تک مٹی میں ڈال دیا اور پتھروں سے مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا. آج ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے بالکل ڈاواں ڈول ہے، وہ اتنا پختہ اور محکم نہیں ہے جو ہمیں احساس دلائے کہ یہ سامنے والا کام گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. ذرا غور کرو میرے نوجوانوں، آج ہم سے چھوٹے بڑے کتنے ہی گناہ دن رات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی ہم پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں. ایمان یہ نہیں، ایمان یہ ہے کہ گناہ ہو جائے اور مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر تھمے نہیں، اس کا سر سجدے سے نہ اٹھے، اس کے ہاتھ رب العالمین کے سامنے سے نہ گرے. یہ ایمان ہے. معیز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے دی گئی. اب میری بہنیں سنیں، ذرا میری بہنیں بھی سنیں. وہ عورت جس کے ساتھ سیدنا معیز نے زنا کیا تھا غامدیہ قبیلے کی تھی. وہ آئی، آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ نے معیز کو گناہوں سے پاک کر دیا، میرا کیا بنے گا؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا معیز نے میرے ساتھ ہی بدکاری کی ہے، لیکن میں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. 7 8 9 مہینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی، اسی حال میں گود میں بچے کو اٹھائے اور لے کے آئی. کہا اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، اسے رکھ لیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ اکبر. یہ ایمان ہے، یہ اصل مومن کی طرز زندگی ہے کہ مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ لے جاؤ، بچہ جب کچھ کھانے پینے لگے تب اسے لے کر کے آنا. کچھ مہینوں کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دیا اور اسے لے کر کے آئی. کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے. بچے کو لے کر اس کے خاندان والوں کو دیا اور ان کے اوپر حد نافذ کیا گیا. ان کے خون کا چھیٹا ایک شخص کے جسم پر پڑا. کہا کہ چھی، یہ کیسا خون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایمان کی یہ علامت ہے. مومن کی یہ طرز زندگی ہے کہ وہ اپنے آپ کی، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. جائز طریقہ جو اللہ نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا دیا ہے اللہ وہ وہی استعمال کرتا ہے. اور میں جو یہاں بڑے ہمارے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا نکاح وقت پر کرانے کی عادت ڈالو. وقت پر کرانے کی عادت ڈالو.
یہ جو فکر ہے کہ پہلے کمائے گا، پھر گھر بنائے گا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا، تب ہم شادیاں کریں گے، شادیوں میں دیری اور تاخیر آج نوجوان نسل کے بگاڑ کی بہت بڑی سبب اور بہت بڑی وجہ بنی ہے، بہت بڑی وجہ بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کر پاتے، پھر یہ غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو غلط راستہ اختیار کرنے والا ہے یہ تو مجرم ہے ہی ہے، لیکن اس کو غلط راستہ اختیار کرنے پر جن ماں باپ نے، جن خاندان والوں نے، جن سماج والوں نے مجبور کیا، آپ اپنے آپ کو جواب دے کر کے دیکھیے کہ کیا وہ مجرم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں؟ وہ مجرم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، مومن کی طرز زندگی تو یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ بالغ ہو جائے اور وہ اس لائق ہو جائے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، فوراً اس کا نکاح کروائیے۔ ہم تو یہاں، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے، آمین، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، لڑکا کماتا کیا ہے۔ اگر آج ہی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے، بچہ جیسے فلائٹ پر پہلا قدم رکھتا ہے، یہاں گھر والے اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے بعض گھروں میں کہ وہ بچی سے بات کر سکتے ہو جس سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے، جسے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے اس سے تم باتیں بھی کر سکتے ہو۔ اس طرح کی چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس طرح کی چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا یہ برائی کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو کون اختیار کرے گا؟ اس لیے وقت پر شادی بیاہ کرنا اور بچے اور بچیوں کا نکاح کرنا ان کی عزت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہی مومن کی طرز زندگی ہے۔ اس کے بعد کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے تو وہ ہیں، مومن وہ ہے کہ جو امانت دار ہو، جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ اسے جب کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ وہ امانت چھوٹی سی چھوٹی شے ہو یا بہت بڑی چیز دے دی جائے، اس کے اندر لالچ، ہوس پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم دعوے دار مومن ہیں۔ ابا نے امانت دی بڑے بیٹے کو، وفات کے وقت ابا نے زمین کے پورے کاغذات، جائیداد کے سارے پیپر اور پورے مال و دولت کی تفصیلات جو ہے بڑے بیٹے کو دے دی کہ میرے بعد میرے سارے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اب یہ بدبخت اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا حق لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مومن ہے۔ نا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا مومن تو وہ ہے جو امانت دار ہو، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی شے اسے دی جائے وہ امانت داری اختیار کرتا ہے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا وہ ہے جس کے اندر نفاق کی ایک قسم پائی جاتی ہے۔ کہا نا، منافق کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب جس کے اندر یہ صفت پائی گئی، سمجھیے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک صورت پائی جاتی ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے والے یہ مومن ہیں، کہا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومنین وہ ہے، مومن کی طرز زندگی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ نمازوں کا پابند ہے، خاص کر کے نماز فجر اور نماز عشاء کی پابندی۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ذرا غور سے سنیں، فجر کی نماز پڑھائی، آپ لوگوں کی طرف پلٹے اور آپ نے کہا اشاہد فلان، فلاں آدمی نماز کے لیے آیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اس کے بعد کہا اشاہد فلان، اچھا یہ نہیں تو وہ آدمی آیا ہوگا؟ کہا نہیں۔ پھر تیسرے کا نام لیا، صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتین الصلواتین اثقل الصلاۃ علی المنافقین، یہ نماز فجر اور نماز عشاء جو ہے یہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے۔ کہا کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وقت ہوا پڑھ لیا، جہاں جی میں آیا پڑھ لیا نا۔ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ اگر اپنے گھر پر ہے، سفر میں نہیں ہے اور اتنا بیمار نہیں ہے کہ گھر سے مسجد نہیں آ سکتا، تو اس حالت میں، صحت یابی کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں، وہ 5 وقت نمازیں اہل ایمان کے ساتھ، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ مسجدوں میں آ کر کے ادا کرتا ہے۔ یہ نمازوں کی حفاظت ہے، اصل میں یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ اور ایسے ہی ایمان والی عورتیں، اگر ان کے لیے نماز کا اہتمام ہے مسجد میں 5 وقت تو آئے، ورنہ گھر پر آذان ہوتے ہی
وقت رہتے نمازوں کی پابندی کر لے. اور ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کھانا بنانا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتی ہے، اور اس کے بعد وقت نکل جاتا ہے، عصر کے وقت میں وہ ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کرتی ہیں. یہ کیا ہے میری بہنوں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. ایسا مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز عصر کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز عصر ایک ایسا نماز ہے جس میں عموماً لوگ مشغول ہوتے ہیں، یا تو کاروبار میں یا اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ جائے گویا کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا مال و دولت سب تباہ و برباد ہو گیا. مومن وہ ہے جو ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ مومن کی طرز زندگی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیتا. میرے یہاں میں آپ کو بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی ایک نماز اگر چھوٹ جاتی تھی کئی دن روتے تھے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. میں جہاں کا رہنے والا ہوں، شہر کلکتہ کا، ہمارے یہاں ہمارے ایک استاذ ہیں حافظ مصطفیٰ صاحب، نابینا ہے بیچارے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے. 15 سالوں میں قرآن یاد کیا انہوں نے، لیکن اللہ نے وہ ذہانت دی ہے، وہ ذہانت کہ بڑے بڑے حافظوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے سے قطراتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کو ایک بیماری ہے، کبھی کبھی وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسی بے ہوش ہو گئے، ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. میری عادت ہے عموماً میں صبح 7:30 بجے ان سے ملاقات کرتا ہوں، ساتھ میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور میں جو کلاس میں آن لائن کلاس میں تفسیر پڑھاتا ہوں وہ باتیں ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں نے آج یہ چیزیں پڑھائی ہیں. حافظ صاحب سے جب میری ملاقات ہے اس وقت سے لے کر میں نے پورا دن دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے بندہ رو رہا ہے، یہ کہہ کے کہ اللہ بیماری ہی صحیح، میری ایک نماز ضائع ہو گئی، اللہ اگر تو نے اس نماز کے بارے میں پوچھ لیا تو میں تیرے آگے کیا جواب دوں گا. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے. کہا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے ان صفات پر آئیے. مومنین وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے حلال کو اختیار کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، ناجائز طریقے کو اختیار نہیں کرتے. مومنین وہ ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں. جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے، یہ ایمان کی علامتیں پیدا ہو جائے، جس کی طرز زندگی مومنین کی طرز زندگی ہو جائے، اللہ نے کہا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون. کہا کہ یہی لوگ اصل میں وارث بننے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یاد رکھیں، مومن کی طرز زندگی اگر ہم نے سمجھ لی اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار لی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اور آخرت میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس تیار کر کے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مومنین کی طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین یہ جو تزکیہ کیمپ یہاں اس مسجد میں منعقد ہوا ہے، اللہ تو اسے خیر و خوبی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو لوگ اس سے مستفید ہوں اللہ انہیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.